إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، لائق صد احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے منزلۃ الاحترام فی الاسلام۔ منزلۃ الاحترام فی الاسلام، اسلام کے اندر باہمی احترام، ایک دوسرے کے ساتھ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پیش آنا، اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے۔ سامعین گرامی قدر، باہمی احترام اسلام کی عالی شان اقدار میں سے ایک عظیم خوبی اور اسلام کے اخلاق حسنہ میں سے ایک اسلام کے اخلاق حسنہ کا ایک درخشاں اور تابندہ پہلو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقولوا للناس حسنا، کہ جب بھی بات کرو کسی سے اچھے انداز میں بات کرو، اچھے پیرائے میں بات کرو، اچھے لہجے میں بات کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں سب سے پیارے لوگ وہ ہیں، سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہیں۔ اور کسی عربی شاعر نے بھی یہ کہا ہے، صلاح امرک للاخلاق مرجعہ فقوم الناس بالاخلاق تستقمی، فقوم النفس بالاخلاق تستقمی، کہ آپ کے معاملات کی اصلاح کا دار و مدار اور انحصار اخلاق حسنہ پر ہے۔ اپنے اخلاق کو درست کر لیجئے، آپ کے تمام معاملات از خود درست ہو جائیں گے۔ یہ احترام کیا چیز ہے؟ احترام کی تعریف علماء نے کی ہے، وَهُوَ تَقْدِيرُ الْآخَرِينَ وَالتَّعَامُلُ مَعَهُمْ عَلَى أَسَاسِ الْإِجْلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ دوسروں کے ساتھ احترام اور عزت کے ساتھ برتاؤ کرنا، دوسروں کے ساتھ احترام اور عزت کے ساتھ پیش آنا، یہ احترام ہے۔ اسلام کے اندر اسی کا نام اکرام ہے۔ اس کی مختلف صورتیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ احترام، دوسرے کا ادب،
توقیر، اس کے منافی جو امر ہے اس سے منع کیا ہے، اور وہ ہے کسی کی بے توقیری کرنا، توہین کرنا، گستاخی کرنا، اور کوئی ایسی بات کرنا جس سے دوسرے کی انسلٹ کا، بے عزتی کا پہلو نکلتا ہو۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے اپنے شاعر کا ذکر کیا ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ جن لوگوں کے نفوس طیبہ ہیں، دل پاک ہیں، دلوں کے اندر اللہ کی عظمت ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں اور اللہ کے شاعر کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ یہ چند چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کے شاعر کا احترام کرتا ہے یہ انسان کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ اللہ کے احکام کا، عبادات کا، اللہ تعالیٰ کے شاعر کا احترام کرنا۔ اور جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اپنے دل میں بٹھاتا ہے اور اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اپنا محسن مانتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے اوصاف، اللہ تعالیٰ کی صفات با کمال وہ کسی اور کے اندر تلاش نہیں کرتا، نہ کسی اور کو ان سے متصف کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کی توحید میں خلل ڈال کر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو شرک سے روکا اور وہ اس سے باز نہیں آئے تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں اللہ تعالیٰ کا وقار، اللہ کی عظمت کیوں راس نہیں آتی؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، عزت، جاہ و جلالت کیوں پسند نہیں؟ جس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کا اکرام نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، اللہ کے شاعر کا احترام نہیں کرتا۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف اللہ کے بندوں میں تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اللہ کے بندوں کو متصف کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا اسی سے آنکھ میں وما قدر اللہ حق کا قدرے ہی، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ جو لوگ جن کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کا دیا ہوا کھا کر، اللہ کی زمین پہ رہ کر، اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرتے ہوئے پھر بھی اپنا مشکل کشا کسی اور کو سمجھیں، اپنی مصیبتیں ٹالنے والا کسی اور کو سمجھیں، اولاد دینے والا کسی اور کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ دوسرے اللہ تعالیٰ کی، ان سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو متصف کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ تو فرمایا اس کا معنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کا احترام نہیں کیا، اللہ کی عظمت کو پہچانا نہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دی ہے۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر آپ کے کامل مکمل دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، سنت کا راستہ چھوڑ کر بدعت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کیا، اس نے آپ کی سنت کا تعظیم نہیں کی، اس نے آپ کی سنت اور آپ کے طریقے سے دوسرے طریقے کو بہتر سمجھا، تو اس نے بھی آپ کی قدر نہیں پہچانی۔ اسی طرح احترام کی مختلف صورتیں علماء نے ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان جب کسی کے ساتھ گفتگو کرے تو اس کے لیے مناسب کلمات کا چناؤ اور انتخاب کرے، قابل احترام مناسب کلمات وہ استعمال کرے، ایسے الفاظ استعمال کرنا، خواہ وہ صراحتاً ہو خواہ وہ اشارتاً ہو، جس میں دوسرے کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، تو یہ ادب اور احترام کے خلاف ہے۔
یہ دوسرے کی توقیر اور اس کے اکرام کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کو عیب لگاتا ہے، دوسروں کی چغلیاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو سن کر وہ ناراض ہوتے ہیں اور ان کے لیے تکلیف کا باعث ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں اس کا درس دیتے ہوئے فرمایا اے میرے پیارے حبیب وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ایسی بات کریں جو اچھی بات ہو، دوسروں کا احترام پر مبنی بات ہو۔ اس لیے کہ اگر کوئی ایسی بات کرے گا جس میں دوسروں پہ طنز ہوگا، تان و تشنیع ہوگا، تو اس کے ساتھ پھر دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوں گی، شیطان اور بڑکائے گا اس کو۔ فرمایا میرے بندوں سے کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ شیطان ان کے دلوں میں پھر نفرتیں پیدا کرے گا، ان کے اندر دراڑ پیدا کرے گا۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ احترام کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ دوسروں کی عقل اور رائے کا احترام کیا جائے، ہر شخص سے اس کی عقل و شعور اور فہم کے مطابق معاملہ کیا جائے۔ اگر کسی کی عقل کا معیار اتنا بلند نہیں ہے، وہ اس کو بات جلدی سمجھ نہیں آتی، تو اس کو احترام اور پیار کے ساتھ وہ بات پھر سمجھا دی جائے۔ اور اگر کوئی مشورہ دیتا ہے اور وہ قابل قدر ہے تو اس کو فوراً پھینک نہیں دینا چاہیے، اس کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی کریم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کے ساتھ ایسے پیرائے میں بات کرو جس کو وہ سمجھ سکے۔ سامنے بیٹھے والے لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ سادہ سی بات سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے مشکل الفاظ چن کے لانا، ادیبانہ خطبہ دینا جس کا بیچاروں کو معنی ہی نہیں آتا، دیہات میں جا کر اور ادب اور بلاغت پر مبنی خطبہ دینا جس بیچاروں کو سمجھ نہیں آئی، وہ یہی کہیں گے بس یہی خطیب صاحب نے کہا تھا تھی اس کی سمجھ آئی، باقی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ یہ بھی ان کے اکرام کے خلاف ہے۔ ان کی منزل ان کے حالت کے مطابق اور ان کے معیار کے مطابق گفتگو کرنا یہ بھی انسان کے۔ اور فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ لوگ آپ کی بات سن کر اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیں؟ کیونکہ جب ان کو سمجھ نہیں آئے گی وہ کہیں گے، اور پھر جب ایسی باتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب کریں گے جن کو عقل بھی نہیں مانتی، تو وہ کہیں گے یہ کیسا اسلام ہے۔ اس لیے بات وہ کی جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مستند بات ہو، کیونکہ وہ ہر کسی کے لیے حکمت پر مبنی ہے، اس پر کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اس کو آسان پیرائے کے اندر پیش کیا جائے۔ احترام کی صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ کفار کو دعوت دیں تو ان کو دعوت ان کی تنقید کرتے ہوئے، ان کا رد کرتے ہوئے نہیں، بلکہ ان کو اچھے انداز میں اپنے قریب کر کے ان کو قائل کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ احترام کی صورتوں میں سے یہ بھی ہے عدم التفریق بین الناس، کہ لوگوں کے اندر عدل و انصاف قائم کیا جائے، فرق نہ کیا جائے۔ مثلا ایک قاضی کی عدالت میں اگر کسی مجرم کو سزا ملتی ہے اور وہ مجرم فقیر ہے تو اس کو اگر سزا ملتی ہے تو اگر وہی جرم کوئی امیر کرتا ہے تو اس کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے۔ ایک طبیب اور ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے کے لیے فقیر آتا ہے تو اس کی بھی پوری کیئر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ امیروں کے علاج پر توجہ دی جائے اور فقیر مر جائے ایڑیاں رگڑ کے اس کی ڈاکٹر بات ہی نہ سنے، یہ اسلام کے منافی ہے، اسلام کے آداب، یہ اسلوب احترام کے منافی ہے۔ اسی طرح ٹیچر ہے، اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ برابر محنت کرے، یہ نہیں کہ امیروں کے بچوں پر توجہ دے اور ان کو آگے بھیجنے کی کوشش کرے، فقیروں کے بچے ان کی طرف توجہ ہی نہ دے۔ تو یہ ان کے ادب
اور احترام اور ان کے حقوق کے منافی ہے۔ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا یہ بھی اسلام کے آداب اور احترام کے اندر ہے۔ اسی طرح لوگوں کے عرف اور عادات، اس کا خیال رکھنا یہ بھی دوسروں کے حقوق اور احترام پر مبنی ہے، یہ بھی اس کی ایک صورت ہے۔ عادات کیا ہیں؟ مثلا ایک جگہ علاقے کے لوگوں کی عادتیں ہیں جو شریعت کے مخالف نہیں، وہ عادات وہ عرف جو شریعت کے مخالف نہ ہو اس کا برابر احترام کیا جائے۔ وہ لوگ آپ جاتے ہیں کسی کے پاس دیہات میں، وہ چارپائی بچھا کر آپ کو بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں، ان کے پاس کرسیاں میسر نہیں ہیں، تو آپ ان کا احترام کریں اور ان کی عادت کے مطابق وہیں بیٹھیں۔ وہاں جو کھانے پینے کی عادت ہے اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، حلال ہے، تو آپ اس پر بھی تنقید اور ان کو مکلف نہ بنائیں۔ اسی طرح اور کئی عادات ہیں، تو دوسروں کے عرف اور عادات کا احترام کرنا یہ بھی اسلام کے آداب احترام کے اندر ہے۔ اور اسی طرح اسلام کے اندر دوسروں کے، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، دوسروں کو معاف کر دیجئے اور ان کو نیکی کا حکم دیجئے اور ان کے عرف کا احترام کیجئے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ آپ نے فرمایا ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک علاقے مخزومی قبیلے کی عورت نے، بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ جب اس کی سفارش کی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے فرمایا یہ تو بنو مخزوم کی عورت ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ، حالانکہ ایسے ہونا نہیں تھا، لیکن آپ کا انصاف عدل یہ ہے کہ اگر میری بیٹی بھی، اس عورت کا نام بھی فاطمہ تھا، تو آپ نے فرمایا یہ تو بنو مخزوم کی فاطمہ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ایسی کرتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا۔ تو اسلام ان چیزوں کا کہ سب کا اس کے مراتب کا احترام کیا جائے بلا تفریق۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم معاشرے کے اندر یہ باہمی احترام کی فضا پیدا کریں۔ جب معاشرے کے اندر باہمی احترام کی فضا پیدا ہوگی تو معاشرے کے اندر سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، بڑا چھوٹوں پر شفقت کرے گا، چھوٹے بڑوں کا احترام کریں گے، حقوق ادا ہوں گے، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق اور معاشرے کے تمام لوگوں کے حقوق، تو انشاءاللہ معاشرے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائی اور عزیزو، احترام کی صورتوں میں سے جن لوگوں کا احترام کرنا شریعت کے اندر لازمی قرار دیا گیا ان میں والدین ہیں، والدین کا احترام۔ اور والدین کا احترام اللہ نے قرآن پاک میں بہت مقامات پہ حکم دیا، وبالوالدین احسانا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ان ابا ہریرہ ابصر رجلین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کو دیکھا جا رہے تھے، فقال لاحدہما، تو ایک سے پوچھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے سے پوچھا، ما ھذا منک، یہ بڑا آدمی آپ کا کیا لگتا ہے رشتے میں؟ تو انہوں نے کہا قال ابی، یہ میرے باپ ہیں۔ تو فرمایا لا تسمہ باسمہ، اپنے باپ کا احترام کرو، کبھی اپنے باپ کا نام لے کر دوسروں کے سامنے ذکر نہ کرو۔ باپ کا نام لینا، باپ کا نام لے کر آواز دینا، یہ باپ کی گستاخی ہے۔ فرمایا ولا تمشی امامہ، کبھی اپنے باپ کے آگے نہ چلو کہ باپ پیچھے پیچھے مسکینوں کی طرح جا رہا ہو۔ باپ کو جب جا رہے ہیں آپ تو آپ کا باپ آپ کے آگے ہونا چاہیے احتراماً۔ ولا تجلس قبلہ، جب جا کر بیٹھنا ہے تو باپ پہلے بیٹھ جائے، بعد میں بیٹھو، باپ سے پہلے کبھی نہ بیٹھو۔ تو باپ والدین کا احترام کرنا۔ اسی طرح علماء کا احترام کرنا، علماء کا احترام کرنا کہ یہ معاشرے کے محسن ہیں، وہ علماء جو کتاب و سنت کی طرف بلاتے ہیں، اس نور کی طرف بلاتے ہیں جو اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے بہت، ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جا کر اپنے
استاد مکرم کے دروازے کے سامنے بیٹھے رہتے. مدینہ کے اندر آندیاں چلتی، ہوائیں چلتی، ریت اڑتی، ان کے اوپر پڑتی، تو وہ بیٹھے رہتے. جب حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے وقت پر جب انہوں نے باہر آنا ہوتا، باہر نکلتے تو دیکھتے تو کہتے، اور جب سواری پر سوار ہونے لگتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رکاب تھام لیتے، اپنے ہاتھ نیچے رکھتے کہ ان کے اوپر پاؤں رکھ کر وہ سواری پر سوار ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام، آپ ایسے نہ کیا کریں. تو انہوں نے کیا فرمایا، ہا قضا امرنا ان نفعل بعلمائنا، اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کی قدر کریں، اپنے علماء کا احترام کریں. اسی طرح بڑی عمر کے لوگوں کا احترام کرنا، یہ بھی اسلام کے احترام کے ادب کے اندر شامل ہے. اسی طرح عادل اور منصف حکمران کا احترام کرنا، یہ بھی اسلام کے آداب کے اندر شامل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اجلال اللہ، اللہ تعالیٰ کی ادب اور احترام اور تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ انسان ان لوگوں کا احترام کرے. اکرام ذی الشیبۃ المسلم وذو السلطان المقسط، کہ انسان بڑی عمر کے مسلمان کا احترام کرے، جو بڑی عمر کا ہے ان کا احترام کرنا، اور عادل اور منصف حکمران کا احترام کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے. یعنی جو ان کا احترام کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کی تعظیم کی، اللہ کا حکم مانا. اس لیے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان معلومات پر جمعے کا آج کا موضوع بہت اہم تھا، لیکن میں نے اس کو شارٹ کر کے نا تو آپ کے سامنے بیان کیا، کیونکہ وقت کی بڑی ہمیں قلت ہے اور پابندی کا ہمیں آرڈر دیا گیا ہے. اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في اوطاننا، اللهم آمنا في اوطاننا، اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه. اللهم وفق امیر البلاد وولی عہدہ، اللهم وفقهما لما تحبه وترضى، واجعل اعمالهم في رضاك يا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. صفحہ درست کر